اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 101 نمبر کی قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنتے رہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں قاتلوں کے درمیان سے صحیح سلامت نکالا۔ جب ان کا بس نہ چلا تو کس طرح جادو یا سحر کے چکر چلانے لگے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے متعلق ایک مشہور بحث یہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ قطعاً اثر نہیں ہو سکتا۔ اس دلیل کو لے کر منکرین حدیث نے احادیث کو ناقابل اعتماد ثابت کرنے میں بھی استعمال کیا۔ حالانکہ ایک نبی کا انسانی جسم جس طرح امراض اور ضربات اور زہروں سے اثر لیتا ہے، اسی طرح اس کے نفسیاتی قوتیں بھی ہر طرح کے ظاہر و پنہاں محرکات سے اثر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے جادوگروں کے عمل کو دیکھ کر ذہنی اثر ہوا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیوں کو سانپ محسوس کر کے خوف محسوس کیا۔ جادو کے جس اثر کی نفی انبیاء کے حق میں کی گئی، وہ ایسا اثر ہے جو کار نبوت میں آڑے آ سکے اور ذہن کسی دوسرے کے قبضے میں چلا جائے اور قوت ارادی کی باغڈور ہاتھ سے بالکل چھوٹ جائے۔ اس بحث سے قطع نظر یہ واقعہ مان لینے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ یہود نے اپنی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل سحر کرنے کا اقدام کر ڈالا تھا۔ ان کا جرم اپنی جگہ ثابت ہے۔ یہ واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس وقت ہم پر تشویش کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متعلق مدنی دور میں مسلمانوں کو لاحق رہتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی رات کے وقت گھر سے نکلنا پڑتا تو رفقا کو سخت اضطراب رہتا، بے چینی رہتی۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی حالات کو مد نظر رکھ کر مرض الموت میں وصیت کی کہ اگر میرا دم نکل جائے رات کی کسی وقت میں، یعنی میرا دم واپسی رات کو مقدر ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کی جائے، کیونکہ یہود کی طرف سے خطرہ ہے، خدا نخواستہ دشمنوں کے ہاتھوں کوئی گزند نہ پہنچے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً نگاہوں سے ذرا بھی اوجھل ہو جاتے تو ساتھیوں میں گھبراہٹ پھیل جاتی اور وہ تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور اور معرکۃ العارہ روایت جس میں شہادت لا الہ الا اللہ کو داخل جنت کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، اپنے اندر ان حالات کی ایک جھلک رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری اس مجلس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر کہیں چلے گئے اور خاصی دیر لگا دی۔ ہمیں تشویش لاحق ہوئی کہ ہمارے ساتھ موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچایا جائے، لہٰذا ہم لوگ اس خیال سے گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس پر سب سے پہلے گھبراہٹ طاری ہوئی وہ میں ہی تھا۔ سو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل ہی کھڑا ہوا۔
کھوج لگاتے لگاتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نجار کے ایک انصاری کے باغ تک جا پہنچے۔ یہ احاطے کی دیوار کی گرد گھوم کر پھر کر کے دیکھا کہ کدھر کوئی دروازہ ہے، لیکن احاطہ لمبا ہوگا، اور گھبراہٹ اور جلدی میں ان کی کوئی نزدیکی راستہ نہ ملا۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ پانی کی ایک نالی احاطے کی دیوار کے نیچے سے گزرتی ہے۔ سمٹا کر ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر نکلا، نالی کی راہ سے اندر پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ اس کے بعد پھر گفتگو ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بشارت دی۔ ایک صحابی خاص کے اس بیان کو پڑھنے سے انداز ہوتا ہے کہ یہود و منافقین کی نت نئی قاتلانہ سازشوں کے باعث مدینے کی فضا کیسی رہتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن خطروں میں گھری رہتی تھی، مگر وہاں اعتماد علی اللہ کا حال یہ تھا کہ ایک بار انہی خطرات و خدشات کے پیش نظر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حفاظتی پہرے کا انتظام کیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اسی وقت خیمے سے سر باہر نکال کر فرمایا لوگوں واپس چلے جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے لیا ہے۔ ناظرین، یہ وہی ایمان تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ارادہ قتل کر کے گرفتار ہو جانے والے ایک مجرم کے سامنے بھی ظاہر ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ مجھ کو قتل کرنا بھی چاہتا تو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، ذرا انسانیت کے اس معمار کے مقام کا تصور کیجئے کہ جس کے گرد قتل کی سازشیں عشق پیچاں کی بیلوں کی طرح نشو نما پاتی تھی اور فتنے تیندوے کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ مدینے میں کچھ مکڑے بیٹھے تھے اور دن رات وہ پیکرے شجاعت کے شیر کا شکار کرنے کے لیے جالے تنتے رہتے تھے۔ ادھر مکہ کا کوہ آتش فشاں بھی روز بروز زیادہ کھولتا چلا جا رہا تھا اور اس کے سینے میں بھی عناد اور کمینگی کا لاوا برابر زور کر رہا تھا۔ ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو بہت بڑی اجتماعی سازش کی گئی تھی، اگرچہ اس نے اپنے باقاعدہ جنگی مہمات کی شکل اختیار کر لی تھی، مگر ان کھلی کھلی مہمات کی ناکامیاں قتل کی خفیہ سازشوں کی محرک بھی بن رہی تھی۔ معرکہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر جماعت نے مظلومانہ صبر کے نام سے حق کی تیغ نکال کر جب اپنے ہاتھ دکھائے تھے تو فرزندان جاہلیت کو وہ چرکے لگے کہ جن کی ٹیسوں نے انہیں برسوں آتش زیر پا رکھا۔ کوئی گھرانہ نہ تھا جس کے اچھے اچھے سردار اور جواں مرے نہ ہوں، لیکن گنتی کے چند بے سر و سامہ انقلابی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مار کھا کر اب اف کی صدا نکالنا بھی مزید رسوائی کا سبب تھا۔ اس لیے قریش نے منادی کرا دی کہ کوئی شخص مقتولین بدر کا ماتم نہ کرے۔ اس لڑائی میں اسود کے 3 بیٹے مارے گئے تھے اور اس کا کلیجہ کٹ رہا تھا مگر منہ سے بھاپ نہیں نکال سکتا تھا۔ ایک دن اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ خادم سے کہا کہ ذرا دیکھنا کیا رونے کی اجازت ہو گئی ہے۔ خادم نے دریافت کر کے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اس کے لیے رو رہی ہے۔ اسود کے جذبے کے اس اطلاع نے مہمیز کیا اور بے اختیار اس نے چند شعر الاپے جو خاص ادبی قدر و قیمت بھی رکھتے تھے۔ ان میں 3 شعروں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: وہ ایک اونٹ کے کھو جانے پر روتی ہے اور اس کی نیند نہیں آتی، اونٹ کے لیے نہ رو، رونا ہے تو بدر کے حادثے پر رو جہاں نصیبہ کوتا ہو گیا، روتی ہے تو پھر عقیل کے لیے رو اور اس حارث کے لیے رو جو شیروں میں ایک شیر تھا۔ مکے کے ایسے غم آگی ماحول میں عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یکجا بیٹے مقتولین پر رو رہے تھے۔ صفوان نے کہا اب جینے میں لطف نہیں رہا۔ عمیر کہنے لگا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر آتا، میرا بیٹا بھی وہاں قید میں پڑا ہے۔ صفوان نے اس کے بچوں اور قرض کی ذمہ داری لی اور عمیر نے فوراً گھر آ کر تلوار زہر میں بجھائی اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مخفی جذبے کو اس کی پیشانی پر پڑھ لیا اور گلے سے پکڑے پکڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ قریب بلایا، پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر نے کہا کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ پوچھا کہ یہ تلوار کیوں لٹکا رکھی ہے؟ عمر نے کہا کہ آخر تلواریں بدر میں کام کیا دے سکیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے سینے کا راز نہاں کھول کے اس کے سامنے رکھ دی کہ تم نے اور صفوان نے حجرے میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش کی ہے، لیکن اللہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے بیچ میں حائل ہے۔ عمر نے یہ سنا تو مبہوت ہو گیا، بولا بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، میرے اور صفوان کے علاوہ اس معاملے کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ اور عمر مسلمان ہو کر واپس مکے پہنچے اور جرأت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی اور بہت بڑی تعداد کو اسلامی انقلاب کے جھنڈے تلے لے آئے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں جلد نمبر 2 میں واقعہ مذکور ہے۔ ناظرین، قتل کرنے کی نیت سے آئے اور ایمان لے کر کے چلے گئے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ